عقل مند انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو گیا؟ مالک تو خود فرماتا ہے، بندے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے، اور وہ گناہ وہ ہے جو آج بر صغیر کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ اے امت کے نوجوان، تیرے کندھوں پہ پڑی ہوئی توحید کی بھاری ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، یہ دین مصطفیٰ ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام چلے گئے، اب امت کی اصلاح کی ذمہ داری اے اہل توحید کی جماعت تمہارے سروں پر ہے، اے ابو بکر کے وارث ہو تمہارے ذمے ہے، اے عمر عثمان و علی کے وارث ہو، اے حسن و حسین کے وارث ہو، اے اہل بیت کے وارث ہو، اے صحابہ کے وارث ہو، اس امت کی اصلاح اگر ہے تو وہ تمہارے ذمے ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو آج گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو بند کر کے گھر والوں کو گھر سمیت جلا دیا جاتا ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی آگ میں جل کے مر رہے ہیں، کنی کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ذلت ہے جس نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس کی وجہ عقل مند انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو گیا ہے؟ اور مسلمان کا ضمیر اس سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے۔ جس کے ضمیر پر موت طاری نہیں ہوئی، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس سوال کا جواب زندہ ضمیر ضرور دے گا کہ عزت دینے والا کون تھا؟ جی، عزت دینے والا اللہ مالک۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے۔ کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی حرارت کم رہتی ہے، اور کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم پہ کھانا نہ بنا تو ناراضگی ہو گئی، کبھی بیگم نے زبان چلا دی تو ناراضگی ہوگی، کبھی اس کو دو سنا دی تو خامن ناراض ہو گیا۔ مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف ختم بھی ہو جاتا ہے، حل بھی ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ گھر نہیں ٹوٹتے، خاندان نہیں بکھرتا، علیحدگیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک اختلاف، ایک وجہ لڑائی کی ایسی ہے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر میں وہ وجہ پیدا ہو، جب وہ وجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر گھر سلامت، خانوادہ سلامت نہیں رہتا۔ عورت نے کھانا نہ بنایا، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، کپڑے نہ دھو کے دیے، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی،
بچوں کی تربیت میں کچھ کمی کر لی، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، اور اگر یہی عزت اس کی، یہی اس کی بیوی اس کی عزت میں کسی کو پارٹنر بنائے، اس کے بستر کا کسی اور کو ساتھی بنائے، اب جو اختلاف ہوگا یہاں پہ صلح کا تصور، پھر خانوادہ بکھر جائے گا۔ پھر کوئی سمجھانا بھی چاہے تو وہ کہے گا یہ ایسا ظلم اس نے کیا ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، اللہ مالک اس کی رحمتوں میں قربان جائیں۔ وہ مالک تو خود فرماتا ہے بندے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد جب پشیمان ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پہ پکڑتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ اے بندے جا میں نے تجھے معاف کیا، بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ مالک کے در پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ مولا کہتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے، معافی پہ معاف کر دیتا ہے، جا تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر مالک کے در پہ آتا ہے، مالک پھر فرماتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جس کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھیدار بنا لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف، اگر اس گناہ کی توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر زنا کرتا ہوا مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر قاتل مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر ڈاکو مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر چور مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر غیبت کرنے والا مر جائے، توبہ کیے بغیر دنیا کا ہر گناہ کرنے والا مر جائے، تو اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن بھائیو ایک گناہ، ایک جرم، ایک خطا، ایک ظلم ایسا ہے اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے نہ وہ جہنم کی آگ میں جل کے معاف ہو سکتا ہے اور نہ اس گناہگار کو رب کی رحمت کا کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ اور وہ گناہ وہ ہے جو آج بر صغیر کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ رب کی قسم ان گلیوں کا حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر۔ وہ ظلم کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، کسی کو ہنسانے کے لیے نہیں، خوش طبع کرنے کے لیے نہیں۔ اے امت کے نوجوان، تیرے کندھوں پہ پڑی ہوئی توحید کی بھاری ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام چلے گئے، اب امت کی اصلاح کی ذمہ داری اے اہل توحید کی جماعت تمہارے سروں پر ہے۔ اے ابو بکر کے وارثوں تمہارے ذمے ہے، اے عمر عثمان و علی کے وارث ہو، اے حسن و حسین کے وارث ہو، اے اہل بیت کے وارث ہو، اے صحابہ کے وارث ہو، اس امت کی اصلاح اگر ہے تو وہ تمہارے ذمے ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے، کنتم خیر امہ۔ وہ ظلم، وہ جرم جو کبھی معاف نہ ہوگا، آئیے بر صغیر کی گلیوں کو چھانتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی، اور حالت رکوع کے اندر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر وہ ڈانس کرتے ہوئے اپنے پیر کو لے جاتے ہیں اور اس کی سیٹ پہ اسے بٹھاتے ہیں۔ پیر بیٹھا ہوا ہے اور پوری جماعت رکوع کی حالت میں ناچ کے اپنے بابا جی کو منا رہے ہیں۔
کیا یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں ہوتا؟ کیا کلام الہی میں اس رکوع کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، جو اپنے پیر و بابا کے سامنے رکوع کی حالت میں اس کو منا رہے ہیں، اس کے سامنے التجائے کر رہے ہیں، یہ قاتل سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ چور سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ زانی سے زیادہ گناہگار ہیں، یہ شرابی سے زیادہ گناہگار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی معصیت کھانے پینے کی چیزوں میں، گناہوں میں، عام گناہوں میں نہیں کی، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کے حق پہ ہاتھ ڈال کر۔ ایک حضرت کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ پیر کھڑا ہو جاتا ہے، مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسان کے قدموں میں سجدہ کرنے والوں، ماتھے کو زمین پر رکھنے والوں، کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو یاد کیجئے، یہ کفار کی تقلید ہے، تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہیں، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ جب امتوں کے اندر یہ شرک داخل ہوتا ہے، قوموں میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، عوام میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، تو انسان صرف مشرک نہیں ہوتا، بے غیرت بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک توحید رہتی ہے غیرت، جب تک توحید رہتی ہے غیرت سلامت رہتی ہے، اور جب توحید غائب ہو جاتی ہے تو غیرت بھی ساتھ ہی۔ جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر سکتا ہے وہ پھر سب کچھ ہی کر سکتا ہے۔ لا ذنب بعد الکفر، کفر کے بعد تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آؤ غیرت مندوں کا حال بتاؤں۔ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ غیرت ہے اہل توحید کی، یہ غیرت ہے امام الموحدین کی، یہ غیرت ہے سردار الانبیاء کی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے زندگی بھر نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، غیر محرم نامحرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ میرے آقا نے نہیں رکھا۔